शेख साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इदारों के साथ डायलॉग हो सकता है, उनके आसपास के लोगों से राब्ता भी किया गया है। आपने तो कहा था कि नून लीग के ऊपर फौज ने क्रॉस लगा दिया है, ये क्या हो रहा है? देखें, दुनिया का कोई अदारा सियासतदान से दूर नहीं होता, खा वो अमेरिकन पेंटागन हो, CIA हो, कांग्रेस हो, प्रेसिडेंटशिप हो, M16 हो, रॉ हो, KGB हो। ये ऐसे ही मेरा नाहल नलायक नकम्मे इतना गैर जिम्मेदाराना तबाह कर कौन बयान आपने दे दिया। इमरान खान को पहले आप कहते हैं फौज सियासत में ना आए, फौज को हम सियासत में नहीं देखना चाहते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह रसूल के वास्ते आओ इसको हटाओ क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हमारा म्यानी साहब बन जाएगा। परसों गिलगित बल्तिस्तान में एक्सपोज हो जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान की भी कौमी सीटें होंगी, सेनेट की सीटें होंगी, इस तरह बलूचिस्तान में भी कौमी और सेनेट की सीटें होंगी। ये पंजाब की सियासत, मैं पहले कह चुका हूँ शाहजेब साहब आपके प्रोग्राम में, दिसंबर से 20 फरवरी, आज मैं और 10 दिन कम कर देता हूँ, 10 फरवरी तक इनको अपनी पार्टी के अंदर से पता लग जाएगा। हमारे साथ नहीं आते ना है, कोई तरीके इंसाफ में ना है, लेकिन अजीम अफवाज के खिलाफ मुस्लिम लीग नून में से आवाज़ निकल के खिलाफ जो इनका बयानिया है उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून में से आवाज़ निकलेगी। वो चाहे वो PTI में ना आए, चाहे वो किसी और तरफ ना जाए, लेकिन इनके सामने वो हालात पैदा होने जा रहे हैं जब लोग कहेंगे इनफ इज़ इनफ। 11 मरतबा आपने आर्मी चीफ का नाम लिया है अपनी तकरीर में लंदन से बैठ के, जनरल फैज़ का बयान जनरल फैज़ साहब का नाम लिया आपने। उन्होंने क्या किया है? उनका एक ही बयान है कि हम पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये चाहते हैं जमहूरियत के साथ मत खड़े हो, खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ और करो ताकि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं। वो 25-25 अरब रुपए में 16 में से 4 सुल्तानी गवाह, मुश्ताक चीनी वाला और दूसरे वाला आपको तो अंदर कराने जा रहे हैं। आपके पास हैं ही 2-3 महीने मार से पहले आप अपने मेंबरों की कुर्बानी देना चाहते हैं। आप पाकिस्तान की अजीम अफवाज के खिलाफ जबान दराजी कर रहे हैं। शेख साहब, मगर आपको नहीं लग रहा कि हुकूमत के लिए कहीं खतरा पैदा हो रहा है? वजीर आजम ने कहा कि सिंध में IG का वाकया उन्हें कॉमेडी लगता है। वफाकी हुकूमत ने, वुज़रा ने एक बयानिया बना दिया कि ये तो सब ड्रामा है सिंध हुकूमत का और नून लीग का और पुलिस उसमें मिली हुई है। आर्मी चीफ बिलावल से बात करते हैं, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, इंक्वायरी होती है, रिपोर्ट आती है, अपने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, बिलावल उसको वेलकम करते हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही है डायलॉग के लिए तैयार हैं और मेरे आसपास के लोगों से इदारों की तरफ से राब्ते किए गए हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं रवैया बदल रहा है? हुकूमत इमरान खान की और अजीम अफवाज पाकिस्तान एक हैं और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी हैं। और मेरे सामने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मरतबा बाजवा साहब ने सारे अपोजिशन लीडरों को कहा कि हमारी कमिटमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है। कल आप आवाम से मुंतखब होकर आ जाएं, हम आपके साथ हैं। और ये जो कुछ होने जा रहा है, कल 15 के बाद इनके चेहरे लटक जाएंगे। नून की कितनी सीटें होंगी जी? 2 या 3, वो भी मुश्किल से। असल मसला क्या है? असल मसला इनका ये है कि इनको समझ आ गई है कि पीपल्स पार्टी बेहतर खेली है। नून लीग के केसेस जो हैं फाइनल फर्द जुर्में आयद होने जा रही हैं और पीपल्स पार्टी ने अपने लिए पॉलिटिकली भी और दूसरे तरीके से भी अपने लिए बेहतर रास्ता कायम किया है। मरियम बीबी ने अपने आप को बंद गली में दाखिल किया है। इस मुल्क में वो मुस्लिम लीगी ही नहीं जो पाक फौज के ख़िलाफ़ सोच रखता हो, और इनका जो ये ख्याल है कि इन्होंने बहुत बड़ा बयानिया दे दिया, सिर्फ उसकी तायद वही लोग कर रहे हैं जो नैब के केसेस में मुलव्वस हैं। आप देखें, ये बात तो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि आप एक बाहर जाएं और बाहर जाके अजीम अदारे को अपनी तनकीद का निशाना बनाएं। और आज आपने कह दिया इमरान खान को हटा दो, हम खुश हैं, हम राज़ी हैं और हमसे आवाम में बात की जाए। यानी अल्लाह माफ़ी दे, ये फ़ौज ना हुई, कोई रज़ाकार हो गए कि इनके साथ आके जनाब अली जाती उम्रा बात होगी। कोई बात नहीं होगी। 0/0/0 नून लीग की सियासत जो बयानिया नवाज शरीफ ने दिया और मरियम साहबा दे रही हैं, वो पाक फ़ौज के सामने बिग ज़ीरो है। और पाक फ़ौज और अवाम पाकिस्तान के, ताजर पाकिस्तान के, दुकानदार पाकिस्तान के, वो इनके इस बयानिए को मुस्तरद कर चुके हैं। मगर शेख साहब, अच्छा है ना जो अवाम के सामने हो। इस मुल्क में आज तक जो खुफिया हुआ है उससे मुल्क का क्या फ़ायदा हुआ है? जो बात हो अवाम के सामने हो। साथ ही बताइएगा, अब एक अजीब सा मामला है, फिरदौस आशिक एवान साहब एक अलग बात कर रही हैं, शहबाज गिल साहब एक अलग बात कर रहे हैं। क्या आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात वज़ीर आज़म के कहने पर की थी, या वज़ीर आज़म को पता था या नहीं पता था?
میں ترجمان نہیں ہوں، میں ایک اتحادی ہوں عمران خان کا. سو یہ ترجمانوں کا کام ہے کہ اس پہ تبصرہ کریں. میرے پاس بہت ساری خبریں، اگر میں کہوں تو زلزلہ آ جائے کہ کتنے لوگ رابطوں میں ہیں ان کے نون لیگ کے. لیکن یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ترجمانوں کا کام ہے. اور باجوہ صاحب نے عظمت کا، بڑے پن کا اور تدبر کا، دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے بلاول کو فون کر کے یہ یقین دلایا انکوائری ہوگی. ثابت کیا انکوائری ہوئی، اور یہ پاک فوج کے بریگیڈیئرز اور کرنل لیول کے خلاف فیصلے ہوئے، جو اس بات کا اندیہ دیتے ہیں کہ پاک فوج کا عظیم جرنیل یہ نہیں چاہتا کہ پولیس اور فوج کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو. حالانکہ وہ میر صاحب میرے ہی پولیس یہاں سے میرے سے آئی جی گئے ہیں، میں سب جانتا ہوں، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ایک حساس وقت پاکستان پہ گزر رہا ہے. مگر شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے، جو بریگیڈیئر لیول کے افسران نے کراچی میں کیا سندھ پولیس کے ساتھ، اگر وزیر اعظم کو اس کا بھی نہیں پتا تھا، ادارے ان کے ماتحت ہیں، آرمی چیف نے جو بلاول بھٹو زرداری کو کال کی، اگر وزیر اعظم کو اس بات کا بھی نہیں پتا تھا تو پھر وزیر اعظم نے اپنے آپ کو irrelevant کر لیا ہے نا. پھر اپوزیشن اسی سے بات کرے نا جس کو سب باتوں کا پتا تھا. فوج کے علاوہ پھر کس سے بات کرے اپوزیشن؟ دیکھیں میری گزارش سنیں، فوج پہ الزام آ رہا تھا، جس پہ یہ بات آئی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. سو آپ آج آ کے بات عمران خان کا، عمران خان کہیں نہیں جا رہا یار، کہیں نہیں جا رہا عمران خان. یہ 15 تاریخ پرسوں آ جائے، اس کے بعد ہلچل پیدا ہوگی. یہ نومبر دسمبر کی بات دے رہے ہیں، میں جنوری فروری کی بات کر رہا ہوں. جنوری فروری تک یہ جلسے رہیں گے. ایک بندہ اپوزیشن کر رہا ہے جس کا نام ہے فضل الرحمان. کس بنیاد پہ کر رہا ہے، اس کی بیس کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے فورسز کیا ہیں، وہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. ایک بندہ سیاست کر رہا ہے حکومت کے خلاف، اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان، وہی نون لیگ سے اٹیچ ہے. پیپلز پارٹی سیاسی تدبر اور دور اندیشی کا کام کر رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو غیر ذمہ دارانہ ہو. اور پاکستان کی عظیم افواج اور عمران خان پاکستان کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو بہتری کا کام ہوگا. اور اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اس وقت فاصلہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ میں تو بہت پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے زیادہ عرصہ اس طرح نہیں چل سکتی، اور دوسری پارٹیاں بھی چلیں گی. ابھی میں آپ کے شو میں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک ایک آدمی گیم ڈال رہا ہے ساری. اور فضل الرحمان نے نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر جو پروگرام بنایا ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، وہ اس ملک میں ناکام ہوگا جی. پاک فوج کسی ایسے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی جس سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم تو صاف کہتے ہیں میں تو بات کروں گا نہیں، نہ پیپلز پارٹی سے نہ نون لیگ سے. تو یہ جو پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں بقول آپ کے فاصلہ آ رہا ہے، یہ فاصلہ کون کرا رہا ہے اگر وزیر اعظم کچھ کر ہی نہیں رہے؟ آصف زرداری خود بڑا، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اپنے مفادات کے لیے، اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے، کولمبیا آکسفورڈ ہے، کیا کس کا نام نوں آپ کا، وہ اس نے کولمبیا سے، ہارورڈ سے، ایسکس سے، سیسکس سے، ان ساری یونیورسٹیوں کے نچوڑ سے اس اپنے مفاد کی اس نے ڈگری کی ہوئی ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں، غیر سیاسی لوگ ہیں. نواز شریف اور اس کی بیٹی، سیاست ان کے لیے مفاد کا نام تھا. مفاد جب گردش میں آیا، مفاد جو ہے وہ عمران خان کے گھیرے میں آیا، قانون کے دائرے میں آیا تو چیخیں نکلنے لگی. ابھی تو چیخوں کا سیزن شروع ہو جائے گا، اور بہت ساری باتیں سیاسی جو ہیں وہ آنے والی ہیں. اور ان ساری سیاسی باتوں میں جو کچھ نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے سوچا وہ غلط سوچا ہے، اور ان کا ان کو پولیٹیکل نقصان ہوگا. فضل الرحمان کی 6% ووٹیں ہیں، 9 سیٹیں ہیں، 9 سیٹیں ہیں، 6% کل پاکستان میں ووٹیں ہیں. وہ کیا ایجنڈا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، وہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے. صاحب مگر مجھے سینئر سیاستدان کے طور پر ایک بات بتائیے، آپ نے پاکستان کی سیاست کے عروج و زوال دیکھے ہیں، کیا وزیر اعظم کو خود آگے بڑھ کر اپنا ایک کردار نہیں ادا کرنا چاہیے؟ جو بھی پولیٹیکل مینجمنٹ ہے نظر نہیں آنا چاہیے کہ وہ خود کر رہے ہیں، یا یہ تاثر جانا چاہیے کہ وزیر اعظم تو سائیڈ میں بیٹھے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے ساری مینجمنٹ ان کے لیے ادارے کریں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے کہا میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، مشاورت. میں پرائم منسٹر کے بیان پر کہتے ہیں کہ بند گلی میں داخل نہ ہوں، ڈائیلاگ شروع کریں. سوائے نیب کے کیسز اور چوری کے کیسز اور کرپشن کے کیسز واپس نہیں ہوں گے. اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی جمہوری مسئلہ ہے، کوئی سیاسی مسئلہ ہے، کوئی آئینی مسئلہ ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہے، ہم بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں.
ڈائلاگ کے دروازے کوئی سیاستدان بند نہیں کیا ہے۔ مگر نیب کے کیسز پر بات آپ کیوں نہیں کریں گے اگر یہی مسئلہ ہے؟ 2.25 سال میں نیب کے کیسز میں ثابت کیا ہوا ہے؟ کتنے پیسے ریکور ہو گئے ان سیاستدانوں سے؟ اب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے نیب کے ڈر سے، نقصان تو آپ ہی کا ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں بات کرنی ہے اس پر جب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ ہے؟ یہ سارے کیسز نواز شریف نے آصف زرداری پر بنائے اور آصف زرداری نے نواز شریف پہ بنائے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، یہ سارے کیسز جو اس وقت نیب میں ہیں یہ نواز شریف صاحب نے آصف زرداری پہ بنایا اور آصف زرداری نے نواز شریف میں بنائے۔ آصف زرداری دل میں رکھ کر مارتا ہے، دل میں چھاتی کے ساتھ لگا کے تاش کھیلتا ہے، کبھی معاف نہیں کرے گا نون لیگ کو، کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا نون لیگ کو۔ یہ وقت بتائے گا، یہ ریکارڈ رکھ لینا کہ آصف زرداری ڈیفریزر میں رکھ کے کھاتا ہے اور وہ پی ایچ ڈی ہے اس کی سیاست۔ یہ سارے کیسز، یہ شہباز کا ایک کیس کے علاوہ جتنے کے نیب میں اس وقت ہیں سب یا نون نے پیپلز پارٹی پہ بنائے یا پیپلز پارٹی نے نون پہ بنائے ہیں۔ منہ صاف کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جناب ہے وہ تو پرانی، کہتے ہیں گھسیٹیں گے، لمبا ڈال دیں گے، 76 ماریں گے، لمبا رسہ ڈالیں گے۔ صاحب اس دور میں بھی کافی کیسز بنے ہیں، مگر اگر کیسز پرانے بھی ہیں تو عدالتیں آج کہہ رہی ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، عدالتیں آج کہہ رہی ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رئی ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ نیب چیئرمین کی ایک مبینہ ویڈیو سامنے آتی ہے، پھر اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے نیب چیئرمین کمپرومائز ہو گئے ہیں اور حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں کورٹس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کورٹس ہیں، کورٹس جو کہیں قابل احترام ہیں، اور چیف جسٹس نے میری زندگی میں بہت بڑا فیصلہ دیا کہ 120 عدالتیں بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کو، ہمارے سمیت جو ہم میں چور ہیں، ان کو بھی نکیل ڈالنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا 120 عدالتیں بناؤ۔ یہ جو لمبی لمبی ڈیٹیں 6 سال کی پڑ رہی ہیں، یہ 2 مہینے میں کیس فارغ ہوں، گولی اندر ہو، چوہا جلندر ہو، جو اندر ہوگا وہ اندر ہوگا، جو باہر ہوگا وہ کلندر ہوگا۔ رات گئی بات گئی، اس میں کسی کا کیا مسئلہ ہے؟ 120 عدالتیں اس ملک کی جمہوریت کی استحکام کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے دیا ہے۔ صاحب مگر کچھ ثابت ہوا نہیں۔ آپ کے وزراء کہتے ہیں گندم کرائسس آیا، عوام کے 400 ارب کا نقصان ہو گیا کہ جی بیوروکریسی کام نہیں کرتی، چینی کے کرائسس میں بیوروکریسی کام نہیں کرتی، نیب کے کیسز سے ثابت کچھ ہوا نہیں، بزنس کمیونٹی کو شکایت ہوئی، تو یہ آپ لوگوں کو زیادہ نقصان ہوا ہے، حکومت کو زیادہ نقصان ہوا ہے ان کا؟ میرے ساتھ کوئی بیوروکریٹ ایسا نہیں جس نے کام نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ مطلب پھر وزراء یہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی ناکامیاں اور اپنی انیفیشنسی کو بیوروکریسی پہ ڈالتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی، پاکستان میں سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں، سب سے سینئر وزیر ہوں، 14ویں وزارت کر رہا ہوں، ایک بیوروکریٹ سے مجھے اختلاف نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام بیوروکریٹس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے تعاون کیا اور میرے کام کو جو میں نے ڈائریکشن دی اس کو فالو کیا۔ تمام کے تمام بیوروکریٹس میرے ساتھ کھڑے ہوئے، جب میں آیا انہوں نے مجھے ویلکم کیا، جب میں 14 وزارتوں کو چھوڑ گیا وہ گیٹ تک مجھے چھوڑنے کے لیے آئے، میرے لیے کافی ہے۔